جتنی صفتیں رب کی تھیں وہ سب مصطفیٰ میں آ گئیں. کوئی شرک تو نہیں ہے, کوئی کفر تو نہیں ہے. بڑے سے بڑا اعزاز جو دنیا میں تھا وہ حاصل کر لیا, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی لائن میں رکھا. بیٹا بھی فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوا. پروردگار جہاں دیکھتا ہے کہ یہاں قدر نعمت ہے وہاں نعمتیں نازل فرماتا رہتا ہے. جہاں دیکھتا ہے یہاں قدر نعمت نہیں ہے وہاں نعمتیں نہیں نازل فرماتا. یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے, یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے, یہ بھی اس کے لطف و کرم کا تقاضا ہے, یہ بھی اس کے لطف و کرم کا تقاضا ہے. اچھا, اب کسی اور کی قدر شناسی میں شبہ ہو تو ہو, لیکن مصطفیٰ کی قدر شناسی میں تو شبہ نہیں ہو سکتا, کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. پروردگار نے ایک حصہ وجود عطا کیا اپنے حبیب کو, اور اس کے بعد انہیں ایک اختیار دیا, ایک ارادہ دیا, اور اس کے بعد طلب کی اجازت دی. خود قرآن نے فرمایا کہ کہو, یوں کہو, رب زدنی علما, پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. ہے نا دعا قرآن میں؟ کس نے کس کو سکھایا ہے؟ خدا نے رسول کو سکھایا ہے. یہ ممکن ہے کہ خود کہے طلب کرو اور پھر نہ دے؟ دست ادب جوڑ کے سوال کر رہا ہوں, یہ ممکن ہے کہ خود کہے طلب کرو اور نہ دے؟ یہیں پر ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. ہم میں سے اکثر افراد میں مستقبل شناسی کی جستجو ہوتی ہے, ماضی شناسی کی جستجو ہوتی ہے. ہم تھوڑا سا علم جبر, تھوڑی سی سائنس, تھوڑا سا نجوم سیکھ لیتے ہیں تو غیب کی باتیں جاننے کا شوق ہوتا ہے. خدا اگر خود کہہ رہا ہے کہ ہم سے علم طلب کرو, اور اگر مصطفیٰ علم طلب کریں تو کیا خدا مصطفیٰ کو علم نہ دے گا؟ مصطفیٰ طلب کریں گے خدا عطا فرما دے گا. تو مصطفیٰ نے علم طلب کیا اور علم میں بے انتہا مصطفیٰ کو عطا ہوا. مصطفیٰ نے جتنی صفتیں پروردگار کی تھیں سب طلب کرتے رہے, سب طلب کرتے رہے. دامن وجودی مصطفیٰ پھیلتا رہا, پھیلتا رہا, پھیلتا رہا, پھیلتا رہا, بڑھتا رہا, رتبہ بڑھتا رہا, مقام بڑھتا رہا, قربت کی منزلیں بڑھتی گئیں, یہاں تک کہ جتنی صفتیں رب کی تھیں وہ سب مصطفیٰ میں آ گئیں. کوئی شرک تو نہیں ہے, کوئی کفر تو نہیں ہے. ایک محسوس مثال دے دوں, جتنی صفتیں تھیں سب مصطفیٰ میں آ گئیں, لیکن دو صفتیں ایسی تھیں کہ جو سرور کائنات میں آ ہی نہیں سکتی تھیں. یہ سمجھ لیں تاکہ توحید بھی محفوظ رہے اور مقام مصطفیٰ بھی سمجھ لیں. اس کی محسوس مثال یہ ہے کہ ہمارے اندر یہاں پر بہت سے حضرات ہوں گے, فرض کیجئے کوئی پروفیسر صاحب ہیں, سائنس کے پروفیسر ہیں, فزکس کے پروفیسر ہیں, سائنٹسٹ ہیں, اور انہوں نے نوبل پرائز حاصل کر لیا. بڑے سے بڑا اعزاز جو دنیا میں تھا وہ حاصل کر لیا, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی لائن میں رکھا. بیٹا بھی فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوا, بیٹے نے بھی ریسرچ کی, بیٹے نے باپ کی ریسرچ کو آگے بڑھایا, اور بیٹے نے بھی نوبل پرائز حاصل کر لیا. بیٹا بھی یونیورسٹی میں اسی چیئر پر آ گیا جس چیئر پر باپ تھے. یعنی بظاہر جتنی صفتیں باپ میں تھیں وہ سب بیٹے میں آ گئیں. جتنی صفتیں باپ میں تھیں وہ سب بیٹے میں آ گئیں, مگر ایک صفت نہیں آ سکتی, وہ باپ ہے اور یہ بیٹا. وہاں انقلاب نہیں آ سکتا. ممکن نہیں ہے کہ باپ بیٹا بن جائے, بیٹا باپ بن جائے. ممکن نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی طرح باپ بن جائے. ممکن نہیں ہے. ایک طرف وہ کہ جو رتبہ وجودی کا فرق ہے,
اور دوسری طرف بیٹا اگر بیٹا ہے نا اور تعلیم یافتہ اور مہذب بیٹا ہے تو باپ کا ادب و احترام بھی رہے گا، باپ کی بندگی بھی رہے گی۔ بیٹا کتنا ہی بڑھ جائے مگر باپ کی اطاعت سے روگردانی نہیں کر سکتا، ورنہ اس کی تمام فضیلتوں پر پانی پھر جائے گا، ختم وہیں پر باپ ختم۔ اور فرمایا آپ نے، اور یہ تو وہاں بھی ہے کہ جہاں فرض کیجئے نعوذ باللہ باپ جاہل ہے، کم رتبہ ہے، اور بیٹا جو ہے مجتہد ہو گیا، فقیہ ہو گیا، یا عالم ہو گیا، سائنٹسٹ ہو گیا۔ اب اگر باپ بوڑھا آ جائے اور بیٹا نہ اٹھے کرسی سے تو اس کی تقلید نہ کیجئے گا۔ ایسا مجتہد اور فقیہ بیٹا جو اپنے جاہل باپ کے احترام کے لیے بھی نہ اٹھے، قابل تقلید نہیں ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اور چونکہ باپ کا احترام اتنا ہی واجب ہے، اسی لیے پروردگار کا احترام ہے کہ کسی کافر کے ہاں کسی نبی کو پیدا نہیں کرتا۔ اور عربی کا ایک فقرہ اور ہے، کہتے ہیں ام الرجل صنو ابی، انسان کا چچا باپ کے برابر ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ چچا جسے خدا بھی باپ کے برابر قرار دے دے۔ تو خدا اپنے نبی کو کسی ایسی ذات کے احترام پر مجبور نہ کرے گا کہ جو مشرک ہو، جو کافر ہو، جو موحد نہ ہو، جو خدا شناس نہ ہو۔ یہاں سے آپ کے سامنے بہت سے ابواب روشن ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہرحال تو اس مثال میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ دو اشخاص باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں مگر دو فاصلے نہیں مٹ سکتے، ایک باپ کا باپ ہونا اور ایک اس کا واجبی ادب و احترام۔ مصطفیٰ میں تمام صفات رب جلوہ سامہ ہو گئے مگر یہ دو فاصلے رہ گئے، وہ خالق تھا یہ مخلوق، وہ معبود تھا اور یہ عبد۔ انہی دو فاصلوں کو کہا گیا ہے کہ یہ قاب قوسین او ادنیٰ کا فاصلہ ہے۔ یہ دو کمانے ہیں، خالقیت اور مخلوقیت کا فاصلہ، معبودیت اور عبدیت کا فاصلہ، اس کے علاوہ کوئی فاصلہ نہ رہ گیا مصطفیٰ میں اور رب مصطفیٰ